مسئلہ 63، اعتکاف والا شخص کیا گھر میں جا کے کھانا کھا سکتا ہے؟ بالکل، کھانا بھی کھا سکتا ہے، ٹوائلٹ بھی یوز کر سکتا ہے، کوئی فالتو کام نہ کرے، بس کھانا کھا کے ٹوائلٹ یوز کر کے مسجد میں واپس آ جائے۔ اگر جامع مسجد نہیں ہے، کسی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے کے لیے آ گئے تھے، سیدہ صفیہ کو، اعتکاف کی حالت میں، لیکن یہ ضرورت کے تحت ہے۔ ہاں، مسجد کے اندر جو غسل خانے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، کپڑے بھی چینج کر سکتے ہیں، ملنگ بن کے نہیں وہاں پہ بیٹھنا۔ لوگ کہتے ہیں فرض کے علاوہ غسل نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو کہتے تھے نا باپا جانی، انہوں نے بھی رجوع کر لیا۔ مسئلہ 64 وہ ہے کہ افطار کے بعد جو منہ میں ذائقہ رہ جاتا ہے کھانے کا، بعض لوگوں کو بڑا وہم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ کھجور کا کوئی ایک تھوڑا سا حصہ بیچ میں رہ گیا، شربت پیا تھا، تھوڑی سی مٹاس باقی ہے، بعض اوقات کلی کرنے سے بھی نہیں جاتی، تو بس ٹھیک ہے ایک دفعہ کلی کر لی کافی ہے۔ اور اگر بیچ میں کوئی کھانا آ گیا تو آپ نے نماز کے دوران، بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کسی کو تھوک بھی ہے وہ اپنے دامن میں تھوک سکتا ہے، کوئی رومال وغیرہ نکال کے، اور اگر وہ کسی مٹی والی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے تو بخاری مسلم میں ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے، الٹے پاؤں کے نیچے تھوک کے اسے مسل دے، یعنی اگر جوتی میں نماز پڑھ رہا ہے۔ ظاہر یہ قالینوں کے لیے آپ نے تھوک والا کام نہیں کرنا۔ ہاں، ویسے ہی میں بات کوئی اور کر رہا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں علماء میری باتوں کو کاٹ کے کیا سے کیا بنا کے پیش کرتے ہیں، جی انجینئر صاحب نے یہ کہہ دیا، تو یہ میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے۔ تو وہ آپ نماز کے دوران بھی اگر آتا ہے تو آپ اس طریقے سے یوں کر کے اس کو صاف کر سکتے ہیں، نماز آپ کی خراب نہیں ہوگی۔ مسئلہ 65، زکوٰۃ کی رقم سے کیا افطار کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل کروائیں، اور یہ پبلک گیدرنگ میں جو افطار کروائے جاتے ہیں زیادہ تر غریب طبقہ ہوتا ہے، اور اس افطار میں اگر کوئی امیر آدمی بھی آ کے بیٹھ جائے تو جو اس طرح کی پبلک ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں نا، اس میں پھر غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ مثلا اگر گورنمنٹ زکوٰۃ کی رقم سے بیت المال سے کوئی کنواں کھدواتی ہے پانی پینے کے لیے، تو وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا کہ جن پہ زکوٰۃ لگتی ہے، امیر لوگ بھی وہاں سے پانی بھر سکتے ہیں۔ جو پبلک ویلفیئر والے معاملات ہوتے ہیں، یا مسجد میں کسی نے افطاری کروا سکتے ہیں، وہاں سے امیر لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ مسئلہ 66، سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے خود بخود پانی کا اندر چلے جانا، وہ چونکہ میں پہلے ڈسکس کر چکا تھا، صحیح بخاری میں ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ اگر خود بخود مکھی چلی جائے گلے میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو سوئمنگ پول کا حکم بھی اسی میں داخل ہے۔ یہ میں آلریڈی ڈسکس کر چکا، لیکن لہٰذا سے میں نے اس لیے پوائنٹ نوٹ کیے تھے کہ کل پورا دن لگا کے میں نے یہ چیزیں نمبرنگ کر کے لکھی ہیں تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو۔ مسئلہ 67، چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز، اس طرح کی کوئی چیز صحیح الاسناد حدیث میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بھی رپورٹ نہیں ہوا کہ اس رات آپ نے جا کے بازار میں ادھم مچانا ہے۔ جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے وہ شیطان کو ایک مہینے کی کسر وہ ایک رات میں پوری کر دیتے ہیں جا کے۔ اور میں حیران ہوں اپنی سسٹرز کے اوپر، نہ محرم مردوں سے جا کے وہ چوڑیاں پہنوا رہی ہوتی ہیں، مہندی لگوا رہی ہوتی ہیں، یہ بالکل غیر شرعی فعال ہے بھائی۔ اور عورتوں سے پوچھا جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تم نے اسی رات میں جا کے خریداری کرنی ہے، ایک دن پہلے کر لو، اور باقاعدہ پھر پوری پولیس لگانی پڑتی ہے وہاں پہ، جو یہ لفنڈر قسم کے نوجوان موٹر بائکس پہ پھر رہے ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ مطلب وہ شیطان کو کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا آپ نے، اسی تھوڑی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پورے مہینے دی جیڑی کوئی ڈکا لگیا سی نا اج کھولن لگیا۔ مسئلہ 68، عیدگاہ میں عید پڑھنا کیا ضروری ہے یا مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہے، بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام عیدگاہ میں پڑھتے تھے، باقاعدہ ایک شخص آگے وہ نیزہ لے کے چلتا تھا جو سترے کے طور پر گاڑا جاتا تھا، پھر نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں بھی عید پڑھائی ہے، جب کبھی کوئی مجبوری ہو جائے، بارش وغیرہ یا اس طرح، تو مطلقاً بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے گراؤنڈ کے اندر کہ جی پورا سال ہی وہاں نمازیں ہوتی ہوں، یا اب کوئی وہاں کرکٹ نہیں کھیل سکتا، نہیں، بس گراؤنڈ ہے، مسلمانوں کے گروپ کے طور پہ ہے، وہ آپ نے رکھنا ہے۔ مسئلہ 69، کیا عورتوں کو عیدگاہ جانا چاہیے؟ بالکل عورتوں کو جانا چاہیے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا وہ عورتیں جو مخصوص ایام سے ہیں انہیں بھی عیدگاہوں میں لے کے جاؤ تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو، لیکن مسجد میں پھر وہ عورت نہیں جائے گی۔ عیدگاہ میں چونکہ مسجد کے احکام نہیں ہے، عیدگاہ میں تو جا سکتی ہے عورت مخصوص ایام والی، مسجد میں اگر عید ہو رہی ہے مسجد میں عورتوں کو پھر نہیں لے کے جائیں گے، سوائے ان عورتوں کے جنہوں نے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ ڈفرنٹ چیزیں میں نے اس لیے ساتھ کلیئر کر دیا۔ مسئلہ نمبر 70 آخری آج کا، کہ چرچ میں کیا ہو سکتی ہے عید کی نماز؟ یورپ امریکہ میں خصوصاً یہ کرونا کے دنوں میں تو سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ایشو ہو گیا تھا، تو بالکل چرچ میں بھی نماز ہو جائے گی، بشرطے کے سامنے کوئی مورتی وغیرہ نہ ہو، جس طرح ابھی آیا صوفیہ کھولا ہے انہوں نے
ٹرکی میں, ترکیے میں, تو وہاں پہ نماز کے اوقات میں وہ جیزس کرائسٹ کا جو مجسمہ ہے, سیدہ مریم کا مجسمہ یا تصاویر ان کے آگے وہ پردہ لٹکا دیتے ہیں, نماز کے بعد اسے میوزیم کے طور پہ کھول دیتے ہیں. اس طریقے سے چرچ میں بھی نماز ہو جائے گی بشرطے کے سامنے کوئی مورتی وغیرہ نہ ہو, اگر ہے تو سامنے کوئی پردہ رکھیں. اور وہ یورپ میں, امریکہ میں کئی ایک چرچ ہے, انہوں نے ان کو کرونا کی وجہ سے مسلمانوں کو جگہ دی تھی, سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس تو پریئر ہال چھوٹے تھے, تو وہاں پہ مسلمان نماز پڑھتے رہے. بخاری مسلم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا. مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کے لیے یہ چیز نہیں تھی کہ میرے امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ایون اعلیٰ حضرت کے نزدیک آپ, اگرچہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں ان کے نزدیک کافروں کی مسجدیں, لیکن وہ کہتے ہیں نماز ان میں ہو جائے گی, لیکن ان کے پیچھے نہیں آپ پڑھیں گے, اپنی پڑھ سکتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت بھی جو ہے وہ قائل ہیں اس کے, تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, پڑھ سکتے ہیں بشرطے کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس میں ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ سٹیک پہ لگ جائے. تو میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے, یہ آلموسٹ 2.25 گھنٹے کے اندر سارے مسائل میں نے کور کر دیے. اب بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی ہو, کوئی تفصیلاً کوئی چیز, تو یہ جتنے ٹاپکس میں نے ڈسکس کیے ہیں انہی کو آپ رومن میں جا کے یوٹیوب پہ ٹائپ کریں, ایک نہیں درجنوں میری ویڈیوز کھل جائیں گی. اس میں جو مسئلہ نمبر 53 A B C D E یہ 5 کنٹینیوس ہیں. یہ رمضان سے شروع ہو کے عید تک سارے مسائل, جس میں اعتکاف کا مسئلہ بھی ہے, شوال کے 6 روزوں کا بھی ہے, اور رمضان کے فضائل, لیلۃ القدر کے حوالے سے, اور اسی طریقے سے قیام اللیل کے حوالے سے میں تفصیلاً کر چکا ہوں. یہ میں نے اس لیے ایک جگہ کر دیا کہ ایک عام بندے کو انہی چیزوں کے ساتھ لینا دینا ہے. باقی اگر کسی کو زیادہ باریکیاں سیکھنی ہے, کوئی افلاطون بننا ہے, تو اللہ کے فضل سے ایک لیکچر, ایک ٹاپک کے اوپر میرا ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.